اچھا، دوسرا عمل جو اللہ والوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے حصار کے 3 اعمال بتائے تھے کہ حصار کیسے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان اعمال کی برکت سے اتنے لوگوں کے دکھ دور کیے ہیں، اتنے لوگوں کے دکھ دور کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے کراچی سے ایک عورت کا، ایک خاتون ہے، ان کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب میں 26 سال سے ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ کتنے سال سے؟ 26 سال سے۔ جنات نہ مجھے دن کو سونے دیتے تھے نہ رات کو، کبھی چھپکلیوں کی صورت میں اور کبھی چونٹیوں کی صورت میں اور کبھی ویسے ہی وہ شکل کے سامنے، یعنی صورت اپنی میں سامنے آتے تھے۔ میں نہ رات کو نہ دن کو، نہ عورت کپڑے بدل سکتی ہے، نہ اپنے خامد کے پاس جا سکتی ہے، یعنی آپ تصور کریں اللہ والوں وہ زندگی کیا عذاب بنی تھی، عذاب بنی۔ تو انہوں نے میرا بیان سنا، اس میں میں نے ایک عمل بتایا تھا مختصر ترین حصار کا، وہ عمل میں دوبارہ آج دہرا رہا ہوں کہ جو حضرات اس دن یہاں موجود نہیں تھے یا سوشل میڈیا پہ نہیں سن سکے، اگر اللہ والو بڑا حصار نہیں کرتے، کم از کم چھوٹا حصار ضرور کرو، چھوٹا حصار ضرور کرو۔ آج امت کے اندر ایک طبقہ تو وہ ہے جو آپ جیسا ہے، یعنی جس کو علم ہی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ بدبختوں کا پیدا ہو گیا ہے، یہود و نصارہ کے مال کھا کھا کے ان کی فنڈنگ کے اوپر، جو ہر بات پہ حوالہ مانگتا ہے، ہر بات پہ حوالہ، ہر بات پہ حوالہ۔ میں فزکس پڑھ رہا ہوں، حوالہ نہیں مانگتے، میں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، حوالہ نہیں مانگتے، میں میڈیکل کیا ہے، میرے سے آج تک کسی نے حوالہ نہیں مانگا جی میڈیکل کہاں لکھا ہو، کون سی حدیث میں آیا ہے۔ حوالہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں، عقل سے فارغ ہے، یہ چیمبر ان کے حرام کھا کھا کے ایسے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، قرآن کی ایسی پھٹکار ان کے اوپر پڑ گئی ہوئی ہے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حوالہ مانگتے کس بات پہ ہیں، حوالہ مانگتے کس بات پہ ہیں۔ اللہ والو حوالہ تو تب ہوگا جب میں کوئی مسئلہ بیان کروں گا، شریعت کا کوئی میں مسئلہ بیان کروں گا، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جی یہ آپ نے حدیث بیان کی ہے، تو یہ حدیث کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی بخاری کی ہے، مشکات شریف کی ہے، مسلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کوئی علمی بات کر رہا ہوں اور میرا علم جو ہے وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر میرے سے حوالہ مانگا جائے گا۔ بات سمجھ آئے؟ اور ہم جو آپ کو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کی، اعمال کی، اعمال کی۔ تو جیسے سائنس ایک علم ہے، ایسے ہی عملیات ایک علم ہے، عملیات ایک علم ہے۔ میں نے ابھی آپ کو روحانی مالش کا طریقہ بتایا، اگر میں یہ لفظ استعمال کرتا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تو پھر آپ کا حق بنتا تھا آپ حوالہ مانگے کہ بھئی یہ روحانی مالش کون سی حدیث میں آئی ہے، آپ کا 100% حق بنتا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا تو پھر حوالہ کس بات کا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تجربہ ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے جو نسل در نسل چل رہا ہے، جس کا نام ہے عملیات۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عملیات قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کے اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے دیا کہ نہیں دیا؟ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آیا عربی، اللہ کے نبی نے قل هو اللہ احد کا وظیفہ دیا کہ نہیں دیا؟ پھر بدبختو صرف حدیث کا رٹ لگایا ہوا ہے، کبھی حدیث پڑھو تو صحیح، ان کتابوں کو کبھی کھولو تو صحیح، صرف ہر بات پہ یہ اس کا حوالہ، اس کا حوالہ، اس کا حوالہ۔ تجھے تو یہی پتا نہیں ہے کہ رب نے تجھے شیطان کے حوالے کیا ہوا، تجھے تو اپنے حوالے کا پتا نہیں ہے، اور آپ علماء سے ہیں اور پیر اعظم سے حوالے مانگتے۔ بھائی ہم کوئی فقہ کا مسئلہ تو بیان کر نہیں رہے، ہم تو اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھی اسے یہ نفع ہوا، اور دوسرے بندے نے 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھی اسے یہ نفع ہوا، اور ایک بندے نے 200 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اس کو یہ نفع ہوا۔ تو سائنس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ تجربے اور مشاہدے کے اوپر۔
ہر علم کی بنیاد کس کے اوپر ہوتی ہے؟ تجربے اور مشاہدے کے اوپر۔ قرآن کیا ہے؟ وہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور تمام علوم کا جو ماخذ ہے، منبع ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک لفظ میں شفا ہے، تو پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو آزمایا۔ جب انہوں نے شفا پائی تو پھر یہ عمل جو ہے تدوین پایا، یہ عمل جو ہے وہ بنا، عملیات کا جو مضمون ہے وہ بنا۔ اب مجھے بتاؤ اس میں کوئی حوالے والی بات ہے؟ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے؟ بس حوالہ مانگنا، یہ حوالہ دے دو جی، حوالہ دے دو۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں کوئی بات کر کے، یہ حدیث نمبر 564 ہے صحیح بخاری کی، کوئی مائی کا لال مجھے اس وقت لا کے دکھا دو، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے لا کے یہاں دکھا دو اس وقت جو قرآن کا پکا حافظ، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو قرآن کی منزل نہیں مل رہی، قرآن کی منزل نہیں مل رہی، حدیث کا حافظ بات کر رہے، حدیث کی حافظ کی بات کر رہے۔ تو لوگوں کو، آپ لوگوں کو یہ پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا۔ ذمہ داری کے ساتھ میں میرے رسول پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پکا حافظ جس کو ہر وقت منزل آتی ہو، آپ کو وہ حافظ قرآن نہیں ملتا۔ سارے حافظ کموں پہ شبان میں جا کے جو ہے وہ تکرار کر دیں، ریاضت کر دیں، اور رمضان میں سنا کے 11 مہینے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو قرآن کا حافظ نہیں ملتا، تو حدیث مبارک تو لاکھوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں 556 نمبر حدیث ہے مشکات شریف کی، تو تیرے تے پیو نوں نہیں پتا تھا کہ 556 کی لکھے آئے۔ تو اللہ والو، یہ ایسا ڈھکونسلا ہے جس نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعتقاد اٹھ جاتا ہے، اور اصل کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں نفع نہیں رکھا، اللہ نے ان کو حوالے کے پیچھے لگا دیا، شیطان پیچھے لگا ہوا۔ تو میں نے جو عمل بتایا حصار کا، کبھی حدیث پڑھی ہوتی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 2-4 صفحے بھی پڑھے ہوتے، پوری سیرت النبی نہ پڑھی ہوتی، 2-4 صفحے بھی پڑھے ہوتے، تو اس نے ضرور یہ پڑھا ہوتا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تشریف لے کے جاتے استراحت فرمانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل پڑھ کے، آخری صورتیں پڑھ کے، سورت فلق، سورت ناس، سورت اخلاص پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر دے، پھر تمام بدن کے جہاں جہاں ہاتھ مبارک جاتا وہ اپنے ہاتھ پھیرتے۔ تو یہ حصار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حصار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس حصار کو ہم کہتے ہیں بدنی حصار۔ کیا کہتے ہیں؟ بدنی حصار۔ جب آپ نے قرآن پڑھ کے ہاتھوں پہ ایسے دم کر لیا، جہاں جہاں آپ اس پھیرتے جائیں گے، جو نظر بد کے اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، حسرت کے، حسد کے اثرات ہیں، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جائے گا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بدنی حصار۔ اب آپ چلیں ذرا، مکہ میں ہجرت کی رات ہے، باہر دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی غار ثور جانے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ کون سا حصار تھا؟ وہ کون سا حصار تھا؟ کاش مسلمان تم نے اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہوتی، تو ہمارے سے حوالے مانگتے۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، ہم نے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر انہیں معلوم نہیں ہم کیا کاروائی کر گئے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان سینہ تان کے چلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکر اٹھائے، مٹی اٹھائی، زمین سے مٹھی اٹھائی، اس کو یوں پھینکا دشمنوں کی طرف، اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے دیوار کر دی، اللہ نے حجاب کر دیا۔ اب دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ آج آمنہ کے لال کا قصہ معاذ اللہ ختم کرنا ہے۔ آمنہ کا لال نظر آئے گا تو کرو گے، اللہ نے دیوار کر کے دکھا دیا۔ کہتے ہیں جی حوالہ دے دو، اے تو ہن حوالہ ہی دیتا ہے۔
تو یہ حصار ہے، اس حصار کو کہتے ہیں روحانی حصار۔ کیا کہتے ہیں؟ روحانی حصار۔ تو اللہ والو، بدنی حصار اور روحانی حصار اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ کے محبوب کی سنت پہ چلو گے، کبھی جادو نہیں ہوگا، کبھی نظر بد نہیں ہوگی، کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور کرنا کیا ہے؟ یہ جو سورۃ یاسین کی آیت میں 2-3 دفعہ پڑھی، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک، جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں، سارے بدن پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے۔ جن کا باپ ابلیس بھی تیرے قریب نہیں آج۔ یہ قرآن ہے، یہ جنتر منتر نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لی، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ 7 مرتبہ پڑھی، اور اول درود پاک کتنی بار؟ ایک بار۔ کوئی قید نہیں، جون سا مرضی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو یا درود ابراہیم پڑھو۔ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارو اور فوراً جو ہے پھیر دو، یہ حصار ہو گیا، سو جو۔ اور اگر ایمرجنسی ہے، باہر ہیں، سڑک پہ ہیں، روڈ پہ ہیں، حصار کرنا ہے، 3 بار پڑھ کے بس ہاتھ پھیر دو، بدن کا حصار ہو گیا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئیں، ملتان آئیں، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آپ چل کر آئیں، اب آپ میری باتیں سن رہی ہیں، آپ کا ذہن کہاں چلا گیا؟ اپنے گھروں میں، کہ ہم اپنے گھروں کا حصار نکل کے آئے، بیوی بچے چھوڑ آئے ہیں، کاروبار چھوڑ آئے ہیں، دکان کھلی چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ کوئی مسئلہ ہی کوئی، شافی کے در پہ آئے ہو، سکون.com، کوئی ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ میں بولتا ہوں بھی بیٹھے بیٹھے حصار کرو، میں ابھی سکھاتا ہوں۔ اب بیٹھے میں بولتا جاتا ہوں، اپنا ذہن اپنے گھر لے کے جاؤ، اپنا ذہن، اپنا کاروبار، اپنا گھر، بچے، جس چیز کا حصار کرنا چاہتے ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ انگلی یہاں پہ ہے، کہاں پہ؟ ادھر سے ایسے حصار نہیں ہوتا، حصار ہوتا ہے اس طرح جیسے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور دوبارہ حجر اسود، یعنی جس طرح طواف ہوتا ہے ایسے حصار بھی ایسے ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اینٹی کلاک وائز۔ کلاک کیسے ہوتا ہے؟ ادھر کو ایسے نہیں، حصار ایسے نہیں کرنا، ایسے، یہ حصار نہیں، یہ حصار ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ ختم، ٹوٹ جاتا ہے۔ حصار ادھر سے، یہ دیکھیں، اب میں نے حصار کرنا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم نے خانقاہ کا حصار کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اب میں کیسے کروں گا؟ اب میں آنکھیں بند کر کے تصور کروں گا۔ اب سمجھے کہ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میں بند کر کے تصور کروں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ مائک پڑا مجھے مشکل ہو رہی تھی، آپ نے بس تصور میں ایسے انگلی گھماتے جانا ہے، ایک آیت ایک چکر، ایک آیت ایک چکر۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر، 7 مرتبہ آیت پڑھنی ہے۔ صبح حصار کرو گے، شام تک کوئی نقصان نہیں، شام کو حصار کرو گے، صبح تک کوئی نقصان نہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، حصار آپ پاکستان کے دنیا کسی جگہ پہ کر رہے ہیں، اب ذہن میں بات آتی ہے نا کہ یار میں تو یہاں بیٹھا ہوں، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یار ادھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پہ حصار ہو جائے گا۔ مسلمان کا ایمان اتنا ہی ہے نا، میں ان مسلمانوں کے لیے جو حوالے مانگتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ نیٹ پہ جائیں، وہاں جا کے لکھیں سوئٹزرلینڈ الیکٹریسٹی پروڈکشن۔ کیا لکھیں؟ سوئٹزرلینڈ الیکٹریسٹی پروڈکشن، بریکٹ میں لکھیں کیبل لیس۔ کیا لکھیں؟ کیبل لیس، یعنی بغیر تار کے۔ سوئٹزرلینڈ نے سینکڑوں میل دور اپنے پلانٹ کے اوپر بجلی پیدا کر کے سینکڑوں میل دور بغیر کیبل کے تاروں کے پہنچا کے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ جس طرح آپ کو سگنل آ رہے ہیں ٹاورز کے ذریعے، بغیر تار کے بجلی پہنچا کے دکھا دی ہے، تو میرا رب اپنے کلام کی طاقت پہنچانے پہ قادر نہیں ہے؟ بندے کا علم سینکڑوں میل بجلی بنا کے بغیر تار کے
گوگل کمپنی امریکہ میں پاکستان سے 18,500 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھی ہے، تجھے بھی نیٹ فراہم کر رہی ہے، اور جو تونسا میں بیٹھا ہوا ہے غار کے اندر وہاں بھی نیٹ پہنچا رہی ہے۔ تیرا گوگل کے اوپر یقین ہے کہ وہ نیٹ پوری دنیا کو پرووائڈ کر رہی ہے، پہنچا رہی ہے، تیرا عرش والے پہ یقین نہیں، تو حوالے مانگتا ہے، تو حوالے مانگتا ہے۔ اللہ والے قرآن تو مدینے میں پڑھا جائے تو پوری کائنات لرز جاتی ہے، پوری کائنات لرز جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال یا یہ بات کبھی اللہ والے ذہن میں بھی نہیں لے کر آنی کہ میں بیٹھا ملتان میں ہوں اور میں حصار انڈیا میں کروں۔ بھائی تو ادھر نہیں، تو 7ویں آسمان پہ بھی ہوگا تو حصار زمین کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح زمین پہ ہے تو پہلے آسمان پہ بھی حصار تب بھی ہو سکتا ہے۔ روحانیت میں فاصلے نہیں ہیں، روحانیت میں فاصلے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں، جب جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے کے آتے تھے، ایک حدیث پاک اس کے میں ایک مفہوم تھوڑا سا آپ کے ایمان کو ٹچ دینے کے لیے، جبریل امین علیہ السلام سے کملی والا نے پوچھا کہ جبریل تیری تیز رفتاری کا کیا عالم ہے، تیری تیز رفتاری کا کیا عالم ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بارش کا قطرہ آسمان سے گرے، ایک بلشت صرف زمین سے پہلے ہو، کتنا؟ بولو اللہ والو، نہیں مزہ نہیں آیا، کتنا پہلے ہو؟ ایک بلشت۔ ایک بلشت کتنی ہوتی؟ 8 انچ کی، 10 انچ کی۔ فٹ کا تو ہاتھ کسی کا نہیں نہ ہوتا، 8 انچ لگا لو، یعنی یوں اپنے سادہ زبان میں سمجھ لو کہ بارش کا قطرہ اوپر سے گرا، اب زمین سے وہ 8 انچ دور رہ گئے، ایک بلشت دور رہ گیا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بارش کا قطرہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہو، ایک بلشت دور ہو، اور اللہ کا مجھے امر آ جائے کہ جبریل پہنچ، تیرا پہنچنا پہلے ضروری ہے، بارش کا قطرہ بعد میں جائے، تو میں پہلے پہنچوں گا، بارش کا قطرہ بعد میں پہنچے گا۔ جو وہی لے کے آ رہا ہے اس کی یہ رفتار ہے تو قرآن کا کیا کمال ہوگا۔ جو وہی لے کے آ رہا ہے، اے مسلمان تو کبھی تو سوچ، کبھی تو سوچ، تیرے بختاں چ کنے روڑے پاتے تھے، کون تیرا ایمان لوٹ کے لے گیا ہے؟ تو نے کملی والے کو کیا سمجھ لیا کہ جبریل جو قاصد ہے، جو ڈاکیا ہے، جو پیغام لے کے آ رہا ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو قرآن کا کیا معجزہ ہوگا، کیا کمال ہوگا۔ اللہ والوں، ہمارے پہ قرآن کی حقانیت کھلی ہوتی تو قرآن کا تو الف ہی کافی ہے، ناز تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ والوں، یہ اس حصار کی قیامت تک سب کو اجازت ہے۔ یہ آیت جن کو نہیں آتی جا کے یاد کر لو، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے، پہلے رکوع کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حالات نارمل ہوں، وقت ہو، رات کو جب حصار کریں تو 7 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی گلی محلے ایسے سے گزر رہے ہیں، وہاں دشمنی ہے، وہاں دشمنی ہے، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی چوری ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے سڑک کے اوپر، موبائل سنیچنگ والا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، فوراً اس آیت کا ورد شروع کر دیں۔ چور دیکھتا رہے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا، ڈاکو دیکھتا رہے گا تو نظر نہیں آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا موبائل چھین گیا، ڈاکو نے چھین گیا، فقیر یہ کہتا ہے تو یہ آیت پڑھ کے گھر سے نکل، اللہ تجھے نظروں سے اوجھل کر کے دکھائے گا چوروں کے۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس طرح دکانہ بند کرتے ہیں، فیکٹری بند کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا سیٹ اپ ہے، وہ جب گھر آنے لگے اس کا حصار کر کے، اگر بالفرض وہاں حصار کرنا بھول گئے، آدھی رات کو یاد آیا، میں نے پہلے کیا بولا تھا، نو ٹینشن سکون.com، کوئی ٹینشن نہیں، لیٹے لیٹے بستر پہ حصار کر دیں، لیٹے لیٹے حصار کر دیں۔ اللہ والو، اب میں یہ پوچھتا ہوں، کوئی زمانے کا پیر یہ کر سکتا ہے؟ کوئی عامل کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے تو میرے رب کا قرآن کر سکتا ہے، یا میرا رب کر سکتا ہے؟ تو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ کس کو لگانا ہے؟ عامل کو، 23 گھنٹے کو، قرآن کو۔ تو قرآن سے نفع اٹھانا ہے، قرآن کے حرف حرف سے نفع اٹھانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو جادو ٹونے کا اس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح گھر میں بچے لڑتے ہیں، مائیں ان کا حصار کریں، جب ان کا حصار کریں گے ختم۔ اس طرح بچے گھر میں
فضول باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اسی آیت کا بار بار ورد کریں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔